السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن سورہ حدید اور سورہ حدید کی آج آیت نمبر 12 لفظی و بامحاورہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ذوفشانی کر رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں جانب بھی۔ مومنوں تمہیں مژدہ ہو، آج ان باغوں کا بہہ رہی ہے جن کے نیچے نہریں، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ یوم جس روز ترا آپ دیکھیں گے المؤمنین والمؤمنات مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یسعی نورہم ذوفشانی کر رہا ہوگا، نورہم ان کا نور، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کی بائیں جانب، ان کی دائیں جانب، بشراکم تمہیں مژدہ ہو، خوشخبری ہو، الیوم آج، جنات باغوں کی تجری بہ رہی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہو گے، فیہا وہاں، ذالکہ یہی ہوا وہ الفوز العظیم عظیم الشان کامیابی ہے۔ اب اسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہم دوسرے کنز العرفان سے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے آگے ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے بروز حشر یعنی اہل ایمان قبروں سے نکل کر جب حشر کے میدان میں تشریف لائیں گے تو ان کی کیا عجیب شان بیان ہو رہی ہے، ان کی اس شان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ یہ نور ہر شخص کی قوت ایمان اور اعمال حسنہ کے مطابق ہوگا، جس کا ایمان جتنا قوی، اعمال جتنے زیادہ، اتنا نور اس کا قوی اور اس کے جو ہے وہ اتنا زیادہ نور ہوگا۔ اس دنیا میں جس قدر کسی نے ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کیا ہوگا، جس قدر اس نے نیکیاں کی ہوں گی، اسی نسبت سے اس کا نور جو ہے وہ چمک رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں کہ بعض مومن ایسے ہوں گے جن کے نور سے مدینہ اور عدن کے طویل مسافت جگمگا رہی ہوگی، اور بعض کے نور سے مدینہ اور صنعاء کا درمیانی علاقہ روشن ہو رہا ہوگا، بعض کا نور اس سے کم ہوگا، اور بعض کے نور سے صرف ان کے قدم رکھنے کی جگہ ہی روشن ہوگی۔ یعنی ہر بندے کا نور جو ہے وہ اس کے اعمال اور اس کے ایمان کی قوت کے مطابق ہوگا۔ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آگے اور دائیں جانب نور ہی نور ہوگا، بائیں طرف اور پیچھے اندھیرا ہوگا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نور تو آگے اور دائیں طرف ہوگا لیکن اس کی روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل رہی ہوگی۔ حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدے کرنے کی اجازت دی جائے گی، سب سے پہلے مجھے ہی سجدے سے سر اٹھانے کا اذن ملے گا، حکم دیا جائے گا۔ میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھوں گا، ساری امتوں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، امتوں کے اس ہجوم میں حضور اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا، میں ان کو پہچان لوں گا، ان کے ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، یہ چیز کسی دوسری امت میں نہیں پائی جائے گی، میں انہیں پہچان لوں
دوں گا کیونکہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ میں ان کو اس نشانی سے پہچانوں گا جو ان کے چہروں میں ہوگی، میں انہیں اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے سامنے ذوفشانی کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طفیل ہم غریبوں پہ یہ کرم فرمائے اور وہ نور ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ آگے فرمایا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے، تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہ فرمائے گا۔ ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کہ یسعی نورہم بین ایدیہم کے بارے میں فرماتے ہیں، ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط پار کریں گے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑ کی مانند ہوگا، بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور کھجور کے درخت کی مثل ہوگا، اور ان میں سے بعض کم نور اس شخص کا ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، جو کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے جن کا نور جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ہوگا، یا جن کا نور جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔